السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یہ فرسٹ ایئر اردو کی غزل نمبر 6 ہے جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی لکھی ہوئی ہے۔ اور آپ کو یاد کراتا چلوں، آپ کی کل 7 غزلیں ہیں جو کہ 5 مختلف شاعروں نے لکھی ہیں، اور یہ چوتھے شاعر ہیں اور یہ ان کی دوسری غزل ہے۔ اس غزل کے کل 7 اشعار ہیں، اور سب سے پہلے ہم اس کے قافیے اور ردیف دیکھ لیتے ہیں۔ قافیے کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والے کے۔ دیکھیں، یہ قافیے ہیں، یہ جو ریڈ میں آ رہے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے ہم آواز الفاظ، ٹھیک ہے۔ اور یہ پیچھے آنے کے مطلب دیکھیں، اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، یہ آگے آگے جا رہے ہیں، یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور ردیف کے معنی ہوتے ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے کے، یعنی اس مصرعے کے بالکل پیچھے اینڈ پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایک یا ایک سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں، یہاں پہ تو دیکھیں ایک ہی لفظ ہے نکلے، لیکن 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، بغیر تبدیلی کے بار بار آتے ہیں، نکلے 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 نکلے، یہ سارا ایک ہی جیسا آ رہا ہے۔ پہلا شعر ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ بہت مشہور شعر ہے اور سہل ممتنع ہے۔ سہل ممتنع کس کو کہتے ہیں؟ سہل مطلب سہولت سے، آسان، ٹھیک ہے۔ سہل ممتنع کا مطلب اتنا آسان شعر کہ اس سے آسان شعر لکھنا ممکن ہی نہ ہو۔ مشکل الفاظ دیکھ لیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ دم نکلے یعنی کہ میری جان نکلے، مطلب بے تابی، مطلب میری اتنی خواہشیں ہیں کہ جو بھی میری خواہش ہوتی ہے اس پہ میں بہت بے تاب ہو جاتا ہوں۔ بہت نکلے میرے ارمان، یعنی بہت پورے ہوئے میری خواہشیں، بہت نکلے مطلب پورے ہوئے، یہاں پہ مطلب نکلے کا ہے پورے ہوئے۔ میرے ارمان، ارمان کا مطلب خواہشات، یعنی بہت خواہشات میری پوری ہوئیں لیکن پھر بھی کم نکلے، پھر بھی کم پوری ہوئیں۔ تو ایسی ہزاریں خواہشیں ہیں جنہیں پوری کرنا چاہتا ہے انسان، اگرچہ میری بہت سی خواہشیں پوری بھی ہوئی ہیں لیکن بہت سی خواہشیں دل میں بے قرار ہیں۔ مطلع ہے یہ، اور اس میں شعر میں آفاقی حقیقت کی طرف شاعر توجہ کر رہا ہے کہ انسانی خواہشات کا سلسلہ اس قدر وسیع و عریض ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک پھیلا ہوا ہے۔ گویا جب تک سانس باقی تب تک آس باقی رہتی ہے۔ اگرچہ ہزاروں خواہشات پوری بھی ہو جائیں تو ہزاروں اور خواہشات ان کی جگہ لے لیتی ہیں، اور بالآخر نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں خواہشات کے پورا ہونے کے باوجود ان سے کہیں زیادہ ارمان باقی رہ جاتے ہیں اور زندگی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ انسان بہت ناشکرا ہے۔ انسان پوری ہونے والی خواہشات پہ شکر ادا کرنے کے بجائے ان خواہشوں کا گلہ کرتا ہے جو پوری نہیں ہوئیں۔ شاعر ہمیں اپنی خواہشات کا دائرہ محدود رکھنے کی تاکید کر رہے ہیں، کیونکہ اسی میں بھلائی اور عافیت ہے۔ دوسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ڈرے کیوں میرا قاتل، کیا رہے گا اس کی گردن پر، وہ خون جو چشم تر سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اس کے اندر دیکھیں سوالیہ انداز ہے، ڈرے کیوں میرا قاتل، سوال، کیا رہے گا اس کی گردن پر، سوال، تو یہ سوالیہ انداز ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی، کیا رہے گا اس کی گردن پر، گردن پر رہنا کا مطلب ہوتا ہے کسی، مثال کے طور پہ کوئی قتل کر دے تو اس کی گردن پر خون ہے، یعنی اس کی گردن ماری جائے گی اس کے بدلے میں، یعنی کسی کے اوپر الزام آنا، گردن پر رہنا الزام آ جانا اس کے اوپر۔ چشم تر، چشم آپ نے آج کل لفظ سنا ہوگا، آشوب چشم، یعنی آنکھوں کی بیماری۔ چشم چشمے سے بھی نکلا ہوا ہے، آنکھوں والا جو چشمہ پہنتے ہیں لوگ، تو چشم تر، تر کہتے ہیں گیلی کو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آنسوؤں والی آنکھ، روتی ہوئی آنکھ سے عمر بھر یوں دم بدم نکلے، مسلسل لمحہ بلمحہ نکلتا رہے آنسو۔ تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ میرا محبوب شاید اس لیے گھبرا رہا ہے کہ شاید میرے قتل کا الزام اس کے سر آئے گا، جبکہ اس کی وجہ سے میرا خون مسلسل بہہ رہا ہے اور میں آہستہ آہستہ مر رہا ہوں، یعنی محبوب کی وجہ سے ہی میں مر رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ میں رو رو کے مر رہا ہوں، لیکن وہ گھبرا رہا ہے کہ اس کے اوپر قتل کا الزام نہ آ جائے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے خوف اور اپنی حالت زار کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا خون میری روتی ہوئی آنکھ سے مسلسل نکل بھی رہا ہے، مطلب خون تو نہیں نکل رہا ہوتا، آنسو نکل رہے ہیں، اس کو وہ خون سے تشبیہ دے رہا ہے۔ اس لیے میرے قاتل کو گھبرانے اور ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس طرح میرے قتل کا ذمہ دار وہ نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ میرا محبوب اس وقت دنیا والوں کی نظر میں مجرم اور قاتل ٹھہراتا جب میں اس کے خنجر یا تلوار سے مرتا تھا۔ اگر وہ خنجر یا تلوار سے مارتا پھر تو اس کے اوپر الزام آتا کہ اس نے مجھے قتل کیا، لیکن ابھی چونکہ اس نے دکھ مجھے اتنے دیے ہیں، میری محبت کو قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے میں رو رو کے مر رہا ہوں، لیکن اب اسے مجھے قتل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے ڈھائے ہوئے ستم سے میرے زخموں سے مسلسل خون بہہ رہا ہے اور میں مر رہا ہوں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ شاعر یا عاشق محبوب کے ہاتھوں زخم پہ زخم کھاتا ہے اور اشک مطلب آنسو بہاتا رہتا ہے، یوں وہ آہستہ آہستہ موت کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اسی لیے اس کا محبوب شاید اپنے آپ کو اس کا قاتل سمجھتا ہے، مگر غالب پھر بھی اس کی طرفداری کرتے ہوئے اسے بری الذمہ قرار دیتے ہیں۔ تیسرا شعر ہے، نکلنا خلد سے
آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ جملہ بہت ہی مشہور ہے، سیکنڈ پارٹ جو اس شعر کا ہے۔ اس کے اندر دیکھیں تو صنعت تلمیح بھی ہے، مبالغہ آرائی بھی ہے، اور صنعت موازنہ بھی ہے۔ صنعت تلمیح کیا ہوتی ہے؟ جس کے شعر کے اندر کسی پرانے لمحے، یہ میں نے لمحے سے لفظ یاد کیا، لمحہ، کسی پرانے لمحے، مشہور واقعے، قصے، کردار، شخصیت یا مذہبی روایت کی طرف اشارہ کرتا ہو، اسے صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا خلد سے آدم کا، کہاں سے نکلے تھے حضرت آدم علیہ السلام؟ جنت سے نکالا گیا تھا، خلد کہتے ہیں جنت کو۔ تو یہ پرانے لمحے کی طرف موازنہ کیا جا رہا ہے۔ پھر مبالغہ آرائی بھی ہے، دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام تو جنت سے کیا نکلے تھے؟ بہت بے آبرو ہو کر تو میں کوچے سے نکلا ہوں، ٹھیک ہے، محبوب کی، یعنی اپنے آپ کو محبوب کی گلی سے نکلنے کو آدم علیہ السلام کے جنت سے نکلنے سے بھی بڑا سانحہ قرار دے رہے ہیں۔ اور صنعت موازنہ بھی ہے کہ دو واقعات کے درمیان کمپیریزن کر رہے ہیں۔ خلد کا مطلب جنت، بے آبرو یعنی بے عزت ہونا، رسوائی ہونا، کوچے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں گلی کو کہتے ہیں۔ تو بامفہوم اس کا معنی جو ہے وہ ہے، اگرچہ ہم آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا سنتے آئے ہیں، لیکن میں بہت بے آبرو ہو کر اپنے محبوب کے کوچے سے نکلا ہوں۔ اگر اس کی تشریح دیکھیں تو اس شعر میں شاعر اپنی ذلت و رسوائی کا نوحہ لکھ رہا ہے۔ اس کے لیے اس نے آدم علیہ السلام کی تلمیح استعمال کی ہے۔ روایتی شاعری میں عاشق ہر وقت اپنے محبوب کے دیدار کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے کوچے سے نکلتا ہے، جہاں اس کی پذیرائی نہیں کی جاتی بلکہ اس سے دھتکار کر نکال دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر ہمیشہ عہد کرتا ہے کہ وہ اس کے کوچے میں نہیں جائے گا، لیکن پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسی کوچے میں جا نکلتا ہے جہاں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہیں۔ شاعر اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے ایک تلمیح کے ذریعے موازنے کی کیفیت بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا سن چکے ہیں، جنہیں اللہ کی نافرمانی کے جرم میں جنت سے نکالا گیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب انہیں جنت سے نکالا گیا تو ساتھ ساتھ ہی انہیں زمین پر خلیفہ کا منصب بھی عطا کیا گیا، اور بعد میں انہیں معاف بھی کر دیا گیا، اور ایک مدت کے بعد حضرت حوا علیہ السلام سے بھی ملا دیا گیا۔ شاعر تلمیح بیان کرنے کے بعد اپنا دکھ بیان کرتا ہے کہ لیکن میرے نصیب میں صرف ذلت اور رسوائی ہی ہے۔ ہم جس طرح محبوب کے کوچے سے نکالے گئے ہیں وہ بہت دل دکھانے والا ہے۔ میرا دل اس بے عزتی اور رسوائی پر خون کے آنسو رو رہا ہے۔ مجھے اس نکالے جانے سے سوائے ذلت اور مایوسی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اگلا شعر ہے، بھرم کھل جائے ظالم تیرے قامت کی درازی کا، اگر اس طرائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ دیکھیں مشکل الفاظ کے ہیں، بھرم کھل جانا، حقیقت سے پردہ اٹھ جانا، حقیقت سامنے آ جانا، کسی کا راز کھل جانا۔ قامت کی درازی، آپ نے لفظ سنا ہوگا قد و قامت، اس کی بڑی قد و قامت ہے، بڑا لمبا قد ہے۔ درازی لمبے کو ہی کہتے ہیں، دراز قد، ٹھیک ہے، تو درازی قد یعنی لمبا قد۔ ترہ پر پیچ و خم، ترہ کس کو کہتے ہیں؟ پگڑی کو، اور پر پیچ و خم، پیچ و خم کا مطلب ہوتا ہے بل اور پھیر۔ پگڑی کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ بل بھی ہوتے ہیں اور پھیر بھی ہوتے ہیں۔ پھیر یعنی کہ پھیرا بھی لگایا جاتا ہے راؤنڈ راؤنڈ، اور بل مڑی مڑی بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے، کہ اگر اس کا پیچ و خم نکل جائے، اگر اس کا پیچ و خم نکل جائے تو بھئی تمہارے جو لمبے قد ہے نا اس کا بھرم کھل جائے گا لوگوں کے اوپر۔ اب ظاہر ہے شاعر اپنے محبوب کے بارے میں کہہ رہا ہے، ظاہری بات ہے خواتین پگڑیاں تو نہیں باندھتی، تو خواتین کیا کرتی ہوتی ہیں؟ وہ جوڑا بناتی ہوتی ہیں اپنا قد لمبا دکھانے کے لیے، اور اس کو اوپر کی طرف کر دیتی ہوتے ہیں، اور یہ بڑے بالوں والی عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر جوڑا کھل جائے تو بہت لمبے بال ہو جائیں گے لیکن قد چھوٹا ہو جائے گا۔ مفہوم اس کا یہ کہ اے محبوب، اگر تیری زلفوں کے پیچ و خم کھل جائیں تو تیرے لمبے قد و قامت کا بھرم بھی کھل جائے گا۔ اس شعر میں شاعر محبوب کی زلفوں اور قد و قامت کو موضوع بنا رہا ہے۔ طنزیہ انداز میں مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے محبوب، یہ جو زمانے میں تمہاری لمبی قامت یعنی لمبے قد کا بھرم بنا ہوا ہے نا، وہ صرف تمہاری بل کھاتی ہوئی زلفوں کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہاری ان بل کھاتی ہوئی زلفوں کا پیچ و خم کھل جائے تو پھر تمہاری قامت کم دکھائی دینے لگے گی، یعنی تمہارا قد چھوٹا دکھائی لگے گا۔ یہاں اب دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ محبوب کی زلفیں بہت دراز ہیں، بہت لمبی ہیں۔ دوسرا یہ کہ محبوب اتنا طویل قامت نہیں ہے، اتنا لمبا نہیں ہے۔ دراصل محبوب اپنے حسن کے ساتھ ساتھ قد و قامت کی وجہ سے بھی معروف تھا، یعنی خوبصورت تو تھا ہی تھا اور اس کا قد بھی لمبا تھا۔ یہاں شاعر طنزیہ انداز میں محبوب کی طویل قامتی کی حقیقت بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قد و قامت صرف اور صرف بالوں کے پیچ و خم کی وجہ سے ہے۔ اگر انہیں کھول دیا جائے تو قامت درازی کی حقیقت سے پردہ اٹھ جائے گا، اور لوگوں کی نظر میں جو اس کا بھرم بنا ہوا ہے وہ بھی جاتا رہے گا۔
لیکن دوسرے پہلو سے یہ محبوب کی دراز زلفوں کی تعریف بھی ہے، جو کھل جائیں تو اس کی قامت سے زیادہ طویل ہوتی جاتی ہیں۔ ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ کہ معاشرے میں لوگ عام طور پر اپنے اونچے شملوں، عہدوں، مناصب اور طاقت کی وجہ سے عزت دار ہوتے ہیں۔ اگر ان سے ان کی طاقت، منصب یا شملہ چھین لیا جائے یا واپس لے لیا جائے تو ان کی ساری عزت اور بھرم جاتا رہتا ہے۔ گویا ان کی عزت میں ان کی خوبیاں یا کردار کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ان کے عہدے لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ انہیں عزت دیتے رہیں، اور جب یہ عہدے نہیں رہتے تو وہ بھرم بھی باقی نہیں رہتا۔ اگلا شعر ہے، ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ اس شعر کو آپ سن 1857 کی جنگ آزادی کے پس منظر میں دیکھیں کہ جس کے بعد سب لوگ چلے گئے تھے اور غالب دلی میں اکیلے رہ گئے تھے شعراء کی کیٹیگری میں۔ اس کے مشکل الفاظ توقع مطلب امید، خستگی خستہ حالت، بری حالت۔ ظاہری بات ہے جنگ آزادی کے بعد جو ہے مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل وقت آیا اور ان کی بری حالت ہو گئی تھی۔ تو داد پانا بیسیکلی تو شاباشی لینا، تعریف پانا ہے، لیکن اصل میں وہ کسی کی طرف سے ہمت افزائی چاہ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو تعریف پانا ہو گیا۔ تیغ ستم، تیغ ستم ظلم زدہ، ظلم کی تلوار۔ تیغ کہتے ہیں تلوار کو اور ستم کہتے ہیں ظلم کو، تو ظلم کی تلوار۔ مفہوم اس کا کیا ہے؟ مجھے جن لوگوں کی طرف سے غم بانٹنے کی توقع تھی، یعنی میں کسی کو غم سناؤں تو وہ میرا غم بٹ جائے گا، وہ مجھ سے بھی زیادہ غم زدہ نکلے۔ شاعر اس شعر میں اس دکھ کا اظہار کر رہا ہے کہ اسے جن لوگوں کی طرف سے غم بانٹنے کی توقع تھی وہ اس سے بھی زیادہ غم زدہ نکلے ہیں۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں اسی کا غم سب سے زیادہ ہے، اس لیے وہ جس کسی کو اپنا غم سنائے گا وہ ضرور اس کے دکھ کو محسوس کرے گا، وہ ضرور اس کا غم شریک ہوگا، وہ اس کی حالت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرے گا۔ لیکن ہوا یہ کہ شاعر نے اپنا غم جن کو بھی سنایا اور ان سے داد کا طلبگار ہوا، وہ اس سے بھی زیادہ قسمت کے مارے ہوئے اور غم زدہ نکلے۔ شاعر اپنی بد نصیبی کا رونا بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن لوگ اس سے بھی زیادہ اپنے دکھ کا اظہار چاہتے ہیں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسی کا غم سب سے زیادہ ہے۔ ایک انسان جب اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی دنیا کو بغور دیکھے، لوگوں سے ملے اور ان کے دکھ سکھ سنے تو اسے احساس ہوگا کہ دنیا میں لوگوں کا غم زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ملیں گے کہ انسان ان کے دکھ سن کر سکتے میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ صرف وہی دنیا میں سب سے زیادہ دکھی ہے، بلکہ جو غم اور مصیبت اسے زندگی میں ملے ہیں اس پر صبر سے کام لے۔ یہی سوچے کہ مجھ سے بھی زیادہ غم زدہ لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اگلا شعر ہے، محبت میں نہیں ہے فرق مرنے اور جینے کا، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے۔ اس شعر میں صنعت تضاد اور سہل ممتنع کا استعمال کیا گیا۔ صنعت تضاد کیا ہے؟ جس میں الفاظ متضاد استعمال کیے جائیں، جیسے مرنے اور جینے۔ دیکھیں مرنے کا بھی ذکر ہے اور جینے کا بھی ذکر ہے۔ اور سہل ممتنع اس شعر کو کہتے ہیں جو اتنا آسان شعر ہو کہ اس سے آسان شعر لکھنا ممکن ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں مصرے دیکھیں ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے مختلف انداز میں۔ کافر ویسے تو کہا جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اب محبوب چونکہ اپنے عاشق کی محبت کا انکار کرتا ہے، لہذا اس شعر میں عاشق جو ہے نا محبوب کو کافر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ میری محبت کا انکار کر رہا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ اگر دیکھیں تو یہ ہے کہ محبت میں جینا مرنا برابر ہوتا ہے، اسی لیے اس کو دیکھ کر جیتا ہوں جس پہ مرتا ہوں، یعنی محبوب کو میں دیکھ کر جیتا ہوں اور اس کے اوپر میں مرتا بھی ہوں۔ بالکل شاعر اس شعر میں محبت میں پیش آنے والی تکلیفوں کا ذکر بہت منفرد انداز سے کر رہا ہے۔ روایتی شاعری میں کہا جاتا ہے کہ عشق بے حد کٹھن راستہ ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے انسان بہت سی اذیتوں اور مصیبتوں سے گزرتا ہے، اسے پل پل جینا اور پل پل مرنا پڑتا ہے، اس کے لیے زندگی اور موت برابر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جینا بعض اوقات موت سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عشق ایک ایسا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے انسان کو اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ اس پس منظر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ محبت میں جینے اور مرنے کا فرق ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں وہ اپنی ایک الجھن صنعت تضاد کے ذریعے واضح کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ وہ جسے دیکھ کر جیتا ہے اسی محبوب پر مرتا ہے۔ یہاں جینے اور مرنے، دم نکلنے سے صنعت تضاد کی صورت پیدا کی گئی ہے۔ اس صنعت گری نے اس مصرے کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ وہی بات جو پہلے مصرے میں سادہ الفاظ میں بیان ہوئی تھی، اسی بات کو دوسرے مصرے میں صنعت کے خوبصورت استعمال نے مثالی بنا دیا ہے۔
آخری شعر جو مقطع ہے جس میں شاعر اپنا تخلص غالب بھی استعمال کر رہا ہے. کہاں میں خانے کا دروازہ غالب اور کہاں واعظ، پر اتنا جانتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے. میں خانہ کسے کہتے ہیں؟ شراب خانہ. واعظ جو واض و نصیحت کرنے والا. اگر عام آج کل کے دور میں اگر کسی بچے کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیں مولانا صاحب جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آج کل واض و نصیحت کرتے ہیں نا، ہمیں بری چیزوں سے ڈراتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال کریں. اور مکتے میں دیکھیں دو انتہاؤں کا ذکر کیا گیا. ایک انتہا کیا ہے کہ نیک بندہ جیسے مولانا صاحب، ٹھیک ہے، واعظ. اور دوسری انتہا کیا ہے؟ میں خانے کا دروازہ یعنی شراب خانے کا دروازہ. ویسے تو مولوی صاحب کو کہاں نظر آنا چاہیے؟ مسجد کے دروازے پہ، لیکن وہ کہاں نظر آ رہے ہیں؟ میں خانے کے دروازے پہ. ٹھیک ہے، تو طنز کیا جا رہا ہے، یہ طنزیہ شعر ہے. اگرچہ میں خانے اور واعظ کا کوئی تعلق نہیں، لیکن کل جب میں خانے سے نکل رہا تھا تو میں نے واعظ کو داخل ہوتے دیکھا. اس شعر میں شاعر روایتی شاعری کے ایک اہم کردار اور واعظ کا تذکرہ کرتا ہے، جسے کبھی واعظ، کبھی ناصح، کبھی زاہد اور کبھی محتسب کہا جاتا ہے. روایتی شاعری میں واعظ کا کردار ایک ایسا کردار ہے جو عاشق کو نصیحت کرتا رہتا ہے، اسے عشق سے باز رہنے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے. وہ اسے عشق کی ذلت اور رسوائی سے نکالنا چاہتا ہے. لیکن واعظ کی یہ سب نصیحتیں بے اثر جاتی ہیں، کیونکہ عاشق جوش جنون میں کبھی اس کی باتوں پر دھیان نہیں کرتے. وہ اس کی باتوں کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. دوسری طرف روایتی شاعری میں واعظ یا ناصح پر طنز کرنا بھی بہت عام ہے. جس طرح اس شعر میں دیکھیں نا، غالب جو ہے اپنے اس پہ طنز کر رہے ہیں واعظ کے اوپر. یہ طنز عام طور پر واعظ کی منافقت پر کیے جاتے ہیں. منافق کسے کہتے ہیں؟ جو کہے کچھ اور کرے کچھ. کہا جاتا ہے کہ واعظ عام طور پر دوسروں کو جو نصیحتیں کرتے ہیں خود ان پر عمل نہیں کرتے. وہ دوسروں کو شراب خانے جانے سے روکتے ہیں لیکن خود کبھی کبھار شراب خانے میں نظر آ جاتے ہیں. یہی طنز غالب کے اس شعر میں ہے. وہ کہتا ہے کہ واعظ اور شراب خانے کا دروازہ دو مختلف چیزیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن کل میں جب شراب خانے کے دروازے سے نکل رہا تھا تو میں نے خود واعظ کو اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا. یہی وہ منافقت ہے جس پر غالب نے اس شعر میں طنز کا ہتھیار استعمال کیا ہے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایسی صورت میں اس کو لائک کر دیں، اور اگر ڈس لائک کرنا ہے یعنی پسند نہیں آئی تو نیچے وجہ ضرور لکھیں تاکہ میں اس کو امپروو کر سکوں اگلی ویڈیوز میں. تھینک یو.